تم آپ اسی کو دیں گے نا جس کو پہلے نماز سکھائی ہوگی، جس کو طہارت کا مسئلہ سکھایا ہوگا، استنجا کرنا آپ نے سکھایا ہوگا، وضو کرنا سکھایا ہوگا کم از کم، پھر نماز کا طریقہ آپ نے سکھایا ہوگا، تبھی تو بچے کو کہیں گے۔ کون باپ ہے جو اپنے بچے کو سکھا رہا ہے؟ اور پھر وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے وہ فرما رہے ہیں جب بچہ 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ مار کر نماز پڑھاؤ، سرکار نے حکم فرمایا، یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ نماز ہے بلکہ اس لیے کہ وہ فرض ہے، اس لیے نہیں کہ نماز ہے، اس لیے کہ فرض ہے۔ جب فرض اصل ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ بھی چونکہ فرض ہے، اس لیے باپ پر واجب ہے کہ جب 10 برس کا بچہ ہو جائے اور روزے کی طاقت رکھتا ہو تو سختی کے ساتھ اس کو روزہ رکھوائے، اور اگر 10 برس میں باپ سختی نہیں کرے گا نماز اور روزے کے بارے میں تو وہ گناہگار ہوگا، مکروہ تحریمی کرے گا، مکروہ تحریمی فعل ہے یہ، کیونکہ حدیث کا رد کرنا یا اس کے خلاف جانا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، سرکار کے حکم کے خلاف جانا۔ اب کتنے والدین ایسے ہیں، ہم تو ہر بچہ 10 برس، ابھی تو کھیلنے کی عمر ہے، ابھی کون سا بالغ ہوا ہے بھائی، بلوغت سے، اسی لیے تو آپ کے نبی سمجھا رہے ہیں بلوغت سے پہلے سکھاؤ اس کو۔ یہ بالکل ایسا ہوگا جیسے ایک نوجوان کا UK کا ویزا لگ گیا اور آپ کہیں کہ بیٹا امیگریشن کے سارے قوانین سیکھ لے، ذرا وہاں کے لاس سیکھ لے کہ تو وہاں تو اترے گا، غلط کام نہ کر، اوکے ٹھہرو بھائی ٹھہرو، پہلے UK کے سرزمین پہ اترنے تو دو، پھر سب سیکھ لوں گا۔ تو آپ کیا کہیں گے، اتر کے کوئی غلطی کرے گا واپس بھیج دیں گے، بے وقوف آدمی، ابھی سے سیکھ یہاں پر آئلٹس وغیرہ کر، لینگویج آج کل بہت ضروری ہے اور سارے قوانین، لہٰذا اگر کوئی نسوار رکھ کے پچکاریاں مارتا ہے نا یہاں پر، یا نظر بچا کر لفٹ کے اندر پان کی بڑی سی پیک پھینک کر پورا رنگ کر دیتا ہے جہاں رنگ کرنے کی کوئی حاجت بھی نہیں ہوتی، یہ بھی جب دبئی جائے گا تو سارے لاس سیکھ کر جائے گا۔ وہاں کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ ایئرپورٹ پر اتر کے کسٹم شیڈ کے ساتھ پچکاری مار کے بولے کیف حالک، سارا سیکھ کے جائے گا۔ وہاں کیسے تمیز آ گئی بھائی، کیوں پہلے آپ نے سیکھا؟ اس لیے کہ مصیبت سے پہلے اس کی پروٹیکشن، اس کے تمام معاملات سیکھنے چاہیے، یہ ہمارا مذہب کہہ رہا ہے۔ غفلت کا عالم یہ ہے کہ بچہ، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ سرکار تو 10 برس کے بچے کو کہتے ہیں سختی کرو، ہمارا یہاں پر 27 سال کا نوجوان فجر کی نماز میں پڑا سو رہا ہوتا ہے اور باپ کی تیوری میں بل نہیں آتا۔ وہی بچہ اگر 5000 کا نوٹ گما کر آ جائے، اوئے ہوئے باپ شرلی پٹاخے کی طرح جائے گا چھت کی طرف، 5000 کا نوٹ گما کر آ گیا، دونوں دن 2-4 تماچے مارے گا، چائے لائیں گے تو چائے کو لات مار دے گا، لے جاؤ نہیں کھانے کو دل چاہ رہا، 5000 کا نوٹ، وہ کمبخت جا کر دیکھ کہیں پڑا ہوگا، بیٹے کو 10 دفعہ دوڑائے گا، بڑا بے چین پریشان۔ وہی بچہ فجر کی نماز قضا کرے تو زیادہ اتنا بڑا بدبخت ہے، پڑھتا ہی نہیں نماز، نکل جائیں گے، ناشتہ ڈٹ کے کھا رہے ہیں، سب کچھ ہیں بھائی، کوئی خوف نہیں ہے آپ کو، آپ کی اولاد جہنمی بن رہی ہے۔ ایک نماز قضا کرنے پر اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا گیا، جیسے آپ کے دروازے پہ آپ کے بیٹے کے بارے میں اکرم نام ہے تو اکرم چرسی لکھ کے کوئی چلا جائے تو خوش ہوں گے آپ، بولیں گے کس نے لکھا ہے میرے بیٹے کا چرسی، حالانکہ بیٹا ہو بھی نہیں، لیکن چرسی لکھنا ہی آپ کے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے۔ اور آپ کے نبی فرما رہے ہیں جس نے نماز جان بوجھ کر قضا کی اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، لیکن باپ نہیں پھڑکے گا، چرسی پہ پھڑک گیا، وہاں جہنمیوں میں نام لکھا گیا، اولاد کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بیوی پڑی سو رہی ہے، خراٹے لے رہی ہے ساری رات میں، تھک گئی ہوں جی میں، اس لیے فجر کی نماز نہیں پڑھ رہی، کوئی تیوری میں بل نہیں آتے، بھائی اٹھو نماز پڑھو، گھر میں بے برکتی اور نحوست ہوگی۔ تو معذرت کے ساتھ کتنے ہم میں ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جنہوں نے کئی مہینے سے فجر کی نماز نہیں پڑھی، کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جن کے کئی سال تک گھر میں قرآن نہیں کھلا ہے یا اس نے خود نہیں کھولا ہے، فرصت ہی نہیں۔ سیکھیے خدا را، اصلاح کیجئے، احکام شرعیہ عملیہ سیکھیے، اپنے بچوں کو سکھائیے۔ کہ جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے اور مسجد میں قرآن خوانی ہونے لگتی ہے تو کچھ عورتیں آ کے قرآن چھین لیتی ہیں اور کہتی ہیں گناہ ہے، الگ پیپر پہ لکھی ہوئی دعا پکڑا دیتی ہیں، کہتی ہیں یہ پڑھو، قرآن کسی کو نہیں پڑھنے دیتی، کیا حکم شرع ہوگا؟ معذرت کے ساتھ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ وہی خواتین ہوں گی جن کو بدعت کا ہیضہ ہو گیا ہے، جی بدعت ہے، کہاں لکھا ہے اس طریقے سے جمع ہو کے قرآن پڑھنا؟ اچھا پکی مسجد بنی ہوئی ہے وہ بدعت نہیں ہے، گنبد و مینار ہیں وہ بدعت نہیں ہے، قرآن پاک پہ زبر زیر پہ شعراب لگ گئے بدعت نہیں ہے، جمعے کی اذان ثانی بدعت حسنہ حضرت عثمان غنی نے اذان اول حضرت عثمان غنی نے شروع کروائی، یہ بدعت نہیں ہے، حضرت عمر فاروق نے تراویح کی جماعت کا آغاز کیا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ 6 کلمے، ایمان مفصل، ایمان مجمل، بخاری، ترمذی، نسائی، ابو داؤد کی طرز کے اوپر حدیثوں کو جمع کرنا، ان کے نام رکھنا، ادارے قائم کرنا، اس میں سلیبس مقرر کرنا، ہر سال کو ایک درجہ قرار دینا اور 8 سال کے بعد پھر دستار بندی کرنا، ختم بخاری کی تقریب ہونا، ان میں کوئی بدعت نہیں ہے، یہ ہے بدعت۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بیچارے خود بہت ساری بدعتوں میں ملوث ہوتے ہیں اور دلیری کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن مسلمان کو ہر چیز پر بدعت 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 کے نعرے لگاتے ہیں۔ جیسے مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ بکرا صدقہ کرنا کیسا ہے، کہا بدعت ہے، مطلب کسی نے کہا، ان کو کہا تھا، انہوں نے پوچھا، پھر مجھ سے پوچھا،
کہ بھئی یہ بکرا صدقہ کرنا کیسے کہتے ہیں بدعت ہے، ویسے مال خرچ کرو. بھائی بدعت کا مطلب کیا ہے؟ صدقہ کرنے کا حکم، اور صدقہ کا مطلب ہوتا ہے اپنا مال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب کی نیت سے خرچ کرنا. تو اب اگر آپ بکرے کو صدقہ کریں تو اس میں کیا حرج ہے؟ خواہ بس وہ ہر چیز کو بدعت کہنا، تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو میں بھی بدعت کہتا ہوں اور میں برملا کہتا ہوں. وہی جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا پیسے لے کے قرآن خوانی کرنا، یا اس طرح بیٹھے ہوئے کہ کوفت کے ساتھ، بھیا بیٹھنا ہے، رشتہ دار ہیں، کوفت کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، اچھا ایک دوسرے کے ساتھ کہہ رہے ہیں تو یہ والا صفحہ پڑھ لے، میں یہ والا صفحہ پڑھ لوں گا، اور باتیں کر رہے ہیں آپس میں، اور پھر جب کوئی آئے تو جلدی یوں کر کے جلدی جلدی صفحے پلٹ رہے ہیں. یہ سب بدعت قبیحہ ہے، قرآن کے ادب کے خلاف ہے. نہیں بیٹھنا تو چلے جائیں نا، کیوں بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور کیوں غلط سلط پڑھ رہے ہیں، اور کیوں بغیر پڑھے اس کو بند کر کے رکھ کے کھانے میں بہت ماہر ہو جاتے ہیں. تو یہ بدعت ضرور ہے، لیکن اگر ایک ادب کے ساتھ لوگ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور مقصود ایصال ثواب ہے، اس میں کوئی بدعت کا تصور نہیں ہے. ایک بھائی نے کہا کہ میں نے اکثر مفتی اور قاری حضرات سے سنا ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ قرآن کی تفسیر نہیں پڑھ سکتا. اب وہ کہتے ہیں کہ بتائیے اب ہم اگر ترجمہ تفسیر سے قرآن نہیں پڑھیں گے تو سمجھ میں نہیں آتا، اور پڑھیں گے تو ہمیں منع کیا گیا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں میرے بچے، کوئی بھی جو میرے بھائی ہیں، کہ آپ جب بھی کوئی بات سنا کریں تو ایک تو مستند لوگوں سے سنا کریں، ہر ایک سے نہ سنا کریں، اور دوسرا صحیح سننے کی کوشش کریں. عوام الناس کو ترجمہ تفسیر سے کوئی منع نہیں کرے گا، آپ پڑھ سکتے ہیں ترجمہ. میری تفسیر ڈلی ہوئی ہے یوٹیوب پر، کیو ٹی وی میں ریکارڈ ہوئی تھی، تدبر قرآن، ایپیسوڈ 1 سے اس کو دیکھنا شروع کریں، بہت فائدہ ہوگا. یہ نہیں کہا جاتا کہ عوام تفسیر نہ پڑھے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ عوام اپنے پاس سے قرآن کی تفسیر نہ کرے. اس کے لیے علوم چاہیے، اس کے لیے کورس چاہیے، اس کے لیے بڑا وسیع علم چاہیے. یہ کہا جاتا ہے مثلا آپ نے کوئی آیت بیان کی اور اپنے پاس سے اس کی تشریح شروع کر دی، یہ حرام ہے. لیکن اگر آپ ترجمہ اور تفسیر سے نہیں پڑھیں گے تو آپ کو مقصود الہی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو بالکل آپ سن کر سیکھیں، آپ پڑھیں. جو ترجمہ قرآن آپ کے گھر میں ہے اس میں ترجمہ اور تفسیر آپ سنیں. خزان العرفان لے لیں، تفسیر قرآن بہت اچھی ہے، لیکن میری تفسیر جو ہے وہ چونکہ عوامی میں آدمی ہوں، میں عوام کے لیے اس میں زیادہ مواد ہے، وہ آپ سن لیں. اور اس کے علاوہ اگر تفصیل سے سننی ہے تو پڑھنی ہے تو تبیان القرآن لیں، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی بہت بیسٹ تفسیر قرآن ہے، تو آپ ضرور اس کو کریں. تو یہ غلط فہمی دور کر لیں، عام آدمی کے لیے تفسیر پڑھنا منع نہیں ہے، اپنے پاس سے قرآن کی تفسیر و تشریح کرنا منع کیا گیا ہے. جو عذر کی بنا پہ رمضان کے روزے چھٹ جاتے ہیں تو وہ کہتی ہے میری عادت ہے کہ میں ہر پیر کا روزہ سنت کی نیت سے رکھتی ہوں، تو کیا وہ روزے میں اس سنت کی نیت سے، یعنی اس پیر کے روزے کو قضا کی نیت سے رکھ سکتی ہوں؟ تو بالکل آپ رکھ سکتی ہیں، کیونکہ پیر کے دن روزہ رکھنا سنت ہوتا ہے، اس میں دوسرے کی آمیزش ہو سکتی ہے. بعض ایسے روزے ہوتے ہیں کہ آپ وہ قضا روزہ اور اس کو ملا نہیں سکتے، جیسے شوال کے 6 روزے ہیں کہ وہ رمضان کے علاوہ ہی رکھنے ہوتے ہیں، تو اس میں نہیں کر سکتے، لیکن اس میں آپ بالکل کر سکتی ہیں.